بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک ایک بہت بابرکت عمل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ درود پاک پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہم ایک مشاہدہ شیئر کریں گے جو کہ ایک مختصر درود پاک کا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک فیملی تھی، ان کی مدر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے سیکنڈ میرج کر لی، تو جو ان کی سوتیلی ماں تھی وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی، اور جب ان کے اپنے بچے ہو گئے پھر تو ان کے ساتھ اور برا سلوک کرنے لگی۔ ان سے گھر کے کام کرواتی تھی، پڑھانا نہیں، اور ان کو کھانا بھی نہیں دینا، تانے، یہ سب چیزیں برا بلا۔ دو بھائی تھے، ایک بہن تھی۔ جو بڑا بھائی تھا وہ ایک دن تنگ آ کر ان کے والد بھی ان کے جو ہے ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کے آگے نہیں بولتے تھے اپنی دوسری وائف کے آگے۔ ایک دن کا جو بڑا بھائی گھر چھوڑ کے چلا گیا، وہ ٹرین میں بیٹھا، کچھ گھنٹوں کے فاصلے پہ جو ہے وہ دور اتر گیا، اور وہاں جا کے چند کچھ پیسے بھی تھے اس کے پاس، اس نے ریلوے اسٹیشن کے پاس جو ہے وہ چند دن تو کھانا وغیرہ کھایا ان پیسوں میں۔ جب اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے تو پانی پہ گزارا کر رہا تھا، اور رہنا بھی جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے پاس جو مسافر خانے ہوتے ہیں اس میں رہتا تھا۔ وہ دن بھر میں ایسے ہی گزار لیتا تھا وقت۔ ایک دن جو ہے وہ کئی دن سے بھوکا تھا۔ ایک دن میں دو افراد جو ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوں، ہوٹل پہ آئے۔ وہ بڑی حسرت سے ان کو دیکھ رہا تھا، تو دونوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اسے کھانے کے لیے آفر کی، تو اس سے فوراً جو ہے وہ کھانے کے لیے آ گیا، اور جس طریقے سے وہ کھا رہا تھا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کئی دن سے بھوکا ہے، تو انہوں نے خود نہیں کھایا، انہوں نے کہا کہ پہلے اس کو کھانے دیتے ہیں۔ اس نے سارا کھانا ختم کر لیا۔ پھر ان شخص نے کہا کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ چونکہ بہت نیک دل انسان تھے، انہوں نے اس کو کچھ سمجھایا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، لیکن شکر ادا کرو۔ اور اس سے جو ہے وہ پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے، اور سارا معاملات اس نے سب کچھ ان کو بتایا کہ ایسے میرے جو بھی اس کے ساتھ جو معاملات تھے اس نے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو کوئی کام دیں تو آپ کرو گے ایک کام، لیکن وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں کسی ہوٹل پہ آپ کو جاب لگوا دیتا ہوں، اور اس میں جو ہے ایک وہاں سے کھانا بھی ملے گا آپ کو، اور آپ کو جو ہے نا پیسے ملیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ آپ نے جو ہم یہ کام بتا رہے ہیں آپ کو، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے، اور آپ نے تو میں یہ آپ کا کام کروا دوں گا۔ اس نے کہا آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک تو آپ کو نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، اور درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو نماز بھی نہیں آتی اور درود پاک بھی نہیں پڑھنا آتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو سیکھ لو، اور کسی بھی قریبی مسجد میں جو ہے وہ آپ جا کے امام صاحب کے ساتھ، قاری صاحب سے بیٹھ کے سیکھنا جب فارغ ہو گئے آپ کام سے۔ اور درود شریف انہوں نے فرمایا کہ آپ کو مختصر والا بھی درود شریف بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا، انہوں نے اسے کہا کہ نہیں مجھے نہیں آتا۔
تو انہوں نے پھر اس کو کئی بار دہرایا، سکھایا اور کہا کہ یہ آپ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر ٹائم پڑھنا ہے، کام کرتے ہوئے، مطلب آپ نے کبھی بھی اس کو غفلت نہیں کرنی اس سے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کام سے آنے کے بعد اس قاری صاحب کے پاس جا کے آپ نے نماز سیکھنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ان کے اس کہنے پہ عمل کیا، درود پاک پڑھتا رہا، تو کئی سال گزر گئے، 2-3 سال گزر گئے اسے، تو وہ اسی ہوٹل پہ جاب کی لگی اس کی جہاں سے وہ کھانا کھاتا تھا آ کر، کیونکہ وہ ہوٹل جو تھا وہ ان جو 2 افراد تھے جنہوں نے ان کو شروع میں اس کے محسن جو بنے اس کو جاب لگوائی اور اس کو کھانا کھلایا، تو انہوں نے ان کا ہی ہوٹل تھا، انہوں نے ایسے کئی ہوٹل بنا رکھے تھے اس- تو انہوں نے پھر اس کو یہ دیکھا محنتی ہے بچہ، اس کو آبزرو کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر جاؤ ملنے کے لیے اور کچھ تحائف وغیرہ لے کے جاؤ، کیونکہ تحائف لے کے جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس نے اپنے سب گھر والوں کے لیے تحائف خریدے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی سوتیلی ماں کے لیے بھی خریدے، ان کے بچوں کے لیے بھی خریدے، ابو کے لیے بھی، سب کے لیے خریدے۔ وہ پھر اپنے گھر گیا ملنے کے لیے، تو اس کے چھوٹے بھائی نے دروازے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ابراہیم، تو وہ جب اندر گیا تو سب لے کے بہت خوش ہوئے اس کے بہن بھائی، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو ویسا ہی سلوک کر رہی ہیں۔ تو اس نے پھر یہ سوتیلی ماں نے اس کو دیکھا تو وہ تو حیران ہو گئی کہ اس کے حالات بدل چکے تھے بہت، اور وہ تحائف لا کے اس نے سب سے پہلے اپنی سوتیلی ماں کو دیا۔ انہوں نے پھر دیکھ کے جو ہے نا بچوں کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا، اور چونکہ اس کے والد صاحب جو تھے وہ کسی شہر گئے ہوئے تھے کام سے، تو وہ ان سے ملنے کے بعد 2-3 دن بعد وہ واپس آ گیا، اور اس نے اپنے آتے وقت اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہی عمل کرنے کے لیے بولا کہ آپ درود شریف پڑھتے رہو ہر وقت۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ واپس جب آیا تو اس کے جو ہے انہوں نے اس کو دیکھا کافی محنتی ہے۔ اسی طرح پھر کئی برس چند برس اور گزر گئے، 7-8 سال گزر گئے ایسے ہی اس کو گھر سے دور، تو چونکہ وہ جوان بھی ہو چکا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ آپ کو ہم اگر آپ کی نکاح کر دیں، تو انہوں نے اپنی بھتیجی کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیا، نکاح کر دیا، تو اس کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ شادی کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو بھی جو ہے ملنے کے لیے جاؤ، لیکن ابھی اپنی بیوی کو لے کے نہیں جانا، ابھی بعد میں آپ ان کو لے جانا۔ تو وہ پھر اسی طرح اپنے بہن بھائیوں سے ملنے جب دوبارہ گیا تو ان کی بھی جو ہے وہ شادی ہو چکی تھی، دونوں بہن بھائیوں کی، ان کے سگے بہن بھائیوں کی، اور چونکہ وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خالی نہیں چھوڑتا درود پاک پڑھنے والے کو، تو ان کی زندگی بھی بدل گئی، اور ان کو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے جو ستیلے بہن اور بھائی تھے اس کو، کیونکہ یہ جو انڈیا پاکستان کے وقت کی بات ہے، تو اس میں لڑائی کے دوران انڈیا پاکستان کی جو اس میں وہ قتل ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے نا اس کو بہت افسوس ہوا کہ کاش میں ان کو بھی بتا دیتا یہ عمل، تو اپنے بہن ان کو پھر واپس آنے کے بعد پھر جب وہ دوبارہ گیا تو پھر اس کے اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا، اور اس کے والد صاحب نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، تو پھر انہوں نے اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، اور ماشاء اللہ وہ بھی پھر اپنی خوشحال اپنا جو ان کی جو محسن تھے جنہوں نے اس کو کام کروایا،
پھر انہوں نے اس کو گھر لے کے دیا، گھر بھی اور کاروبار بھی اس کو سپورٹ کیا. تو یہ معجزہ جو ہے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ جو لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہی چیز سوچ کے کہ بس ہمارے کام جو بنیں گے وہ اسی سے بنیں گے. تو درود پاک پڑھنا ایسا ایک عمل ہے کہ وہ زمین سے جو ہے وہ عرش پہ پہنچا دیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ان کو بھی زمین فرش سے عرش تک پہنچانے کا جو سلسلہ تھا وہ درود پاک ہی تھا. معجزہ درود پاک ہی بنا جو ان کے معاملات. پھر اس کی جو سوتیلی ماں تھی وہ بھی ان کو جو ہے ان کے ساتھ اچھی ہو گئی تھی. مطلب درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دیتے ہیں. تو اسی لیے درود پاک پڑھتے رہیے اور پڑھواتے رہیے، دعوت دیتے رہیے. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.